اور وہ نقصان کیا ہے؟ بہت مشہور حدیث ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت میں اللہ 3 بندوں کو سامنے لائیں گے، اور تینوں بندے ایسے ہوں گے جن کے اعمال، جن کا کام بہت بڑا کام ہوگا، کوئی چھوٹا کام نہیں ہوگا، جلسے میں شرکت کرنا یہ اتنا سا کام نہیں ہوگا، نماز پڑھ لینا اتنا ہی کام نہیں ہوگا، بہت بڑا کام ہوگا۔ وہ کیا بڑا کام ہوگا؟ تینوں بندوں کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ ایک شہید کو لائیں گے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی ہوگی، بظاہر یوں لگ رہا ہوگا بہت بڑا بہادر ہے، اور اسلام اور کفر کا جہاں مقابلہ ہے، کفر کے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے اور اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لا رہا ہے تاکہ کفر کو نیست و نابود کیا جائے اور اسلام کو سربلند کیا جائے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے، لیکن اس انسان کے جو اتنی بڑی کوشش کر رہا ہے اس کے دل کے خیالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اللہ اسے پوچھیں گے، اے بندے بتا میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا، اے اللہ آپ نے مجھے جان دی تھی، صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، میں نے وہ ساری آپ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کی، اور میں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اور آپ کے راستے میں اپنی جان بھی دے دی، اور چنانچہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ اسے فرمائیں گے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے یہ سب کچھ تو نے کیا ضرور ہے، لیکن اس لیے کیا کہ دنیا والے تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا لڑاکو کہیں، اس لیے نہیں کیا کہ میں رب تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ لہٰذا آج میرا فیصلہ ہے کہ تجھے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ کام کتنا بڑا ہے، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی ہے۔ دوسرے انسان کو بلایا جائے گا، وہ صاحب علم بھی ہوگا، صاحب قرآن بھی ہوگا، یعنی عالم بھی ہوگا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا بھی ہوگا، اور اللہ پوچھیں گے، اے بندے بتا کیا لے کر آیا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ آپ نے مجھے علم سیکھنے کی توفیق دی، علم سیکھا، قرآن پڑھا، اس کے بعد قرآن پڑھایا، علم سکھایا، بس اسی میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ کا وعدہ میرے تک آیا، موت آئی اور میں مر گیا۔ اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے جھوٹ سے کام لے رہا ہے، صحیح نہیں کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ تو نے کیا ہے، لیکن تیرے دل کے اندر جو چور چھپا بیٹھا تھا، تیرے دل کے اندر جو تیرے خیالات تھے، جو تیری نیت تھی، وہ یہ تھی کہ دنیا والے تجھے بہت عالی شان قرآن پڑھنے والا کہنے چاہیے، دنیا والے تجھے بہت عالی شان بیان کرنے والا کہنے چاہیے، دنیا والے تجھے عالم کہنے چاہیے۔ چنانچہ دنیا والوں نے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، کسی نے قاری کہا، کسی نے نہیں کہا، کسی نے عالم کہا، کسی نے نہیں کہا، لیکن میں رب جو ہوں میری رضا کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے۔ لہذا آج تیرے لیے بھی فیصلہ یہ ہے کہ جہنم تیرا ٹھکانہ ہے، اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جایا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر تیسرے بندے کو بلایا جائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں مال و دولت دی ہوگی، اس سے کہا جائے گا، اے میرے بندے میرے لیے کیا کام کیا ہے؟ وہ کہے گا، اے اللہ آپ نے مجھے مال و دولت دی، مجھے بہت بڑا رئیس اور مالدار بنایا، اور میں نے وہ سارا کا سارا مال آپ کے راستے میں آپ کے دین کے لیے خرچ کیا ہے، یہاں تک کہ میری موت آ گئی۔ اللہ فرمائیں گے، اے بندے یہ کام ضرور کیا ہے، لیکن اس نیت سے نہیں کیا ہے کہ میں رب راضی ہو جاؤں، بلکہ اس نیت سے کیا کہ دنیا والے تجھے بہت بڑا مالدار کہیں، لہذا دنیا والوں نے کہہ دیا، جس کو سخی کہنا تھا کہہ دیا، جس کو مالدار کہنا تھا کہہ دیا، جس کو کچھ اور کہنا تھا اس نے تیرے بارے میں کامنٹس پاس کر دیے۔ اب میرے پاس تیرے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہنم کا تیرے لیے فیصلہ ہوتا ہے، چنانچہ اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ تینوں کام بڑے اہم کام ہیں، لیکن ان کاموں کے کرنے میں جو دل کا ارادہ ہے وہ صحیح نہیں تھا، تو اللہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے۔